The Journey of Fire and Humanity's Awakening. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے جذبات اور آپ کی عقل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ یہ کہانی اسی اندرونی جنگ کی مثال ہے، کسی دور دراز اور پر اسرار پلانٹ پر جسے ایڈونچر کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہر طرح کی مخلوقات بستی تھی۔ یہ سیارہ ایک قدرتی رنگ محفل تھا، جنگلی جانور، ہرے بھرے نباتات اور انسان نما مخلوقات کا گھر۔ کوئل کی شیریں کوکو، گدے کی گرجتی آواز، شیر کی روبدار دار اور مور کی رنگین رقص کا میل ایک ایسی مختلف دنیا کی تصویر اٹھاتا تھا جو نہ صرف من کو لباتا بلکہ دل کو گہری تسکین اور روح کو تازگی دیتا تھا۔ ڈائیورسٹی ایک اہم اصول تھا اس پلانٹ کا، ایڈونچر کا اصول تھا ہر مخلوق کا وجود ایک مقصد کے لیے ہے۔ لیکن اس سیارے کا موسم ہمیشہ بدلتا رہتا تھا، اور ایک وقت آیا جب یہ سیارہ ایک سخت برفانی دور آئس ایج میں داخل ہوا۔ ہر طرف برف کی چادر بچھ گئی اور زندگی کے لیے انرجی کا ہر ذریعہ نادار ہو گیا۔ سرد ہواؤں نے جانوروں اور انسان نما مخلوقات کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ اس نیچرل ڈیزاسٹر کے دوران ایڈونچر کی رکھوالی کرنے والی دیوی ساگاشی ایک مشکل فیصلے کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کا کام تھا ایک ایسی مخلوق کا چناؤ کرنا جو ہر حالت میں زندہ رہ سکے اور نیچر کے ساتھ دے کر دنیا کو سنبھال سکے۔ مگر وہ یہ فیصلہ کیسی کرتی؟ کون سی مخلوق اصل میں ایڈونچر کی شاہی گدی کے لائق تھی؟ سرد برف کی چادر میں چھپا ایڈونچر کا سیارہ ایک نئے خوف اور امید کے ساتھ جگمگا جب ایک آتش فشان جنگل کے بیچ میں پھوٹا۔ یہ آگ ایک طرف امید کی روشنی تھی جو نئی زندگی کی بشارت دیتی تھی، مگر دوسری طرف یہ خطرناک اور جان لیوا بھی تھی جو تباہی کا پیغام لائی۔ دیوی نے اس آتش فشاں کو ایک امتحان میں تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا جس کا نام رکھا گیا آتش فشاں کا امتحان۔ یہ امتحان ہر مخلوق کے لیے تھا۔ کیا وہ اس آگ کا سامنا اپنے جذبات، اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے، یا پھر وہ اس آگ کی شدت میں جل کر خود ہی ختم ہو جائیں گے؟ یہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی جہاں ہر مخلوق کے لیے دو راستے تھے، یا تو وہ تباہی کے اندھیروں میں کھو جائے یا اس آگ کی روشنی سے نئی زندگی کا چراغ روشن کریں گے۔ جنگل میں یہ آتش فشاں ایک بڑی تقسیم کا سبب بنا۔ شیر جو جنگل کا سیلف پروکلیمڈ بادشاہ تھا، گونجتے ہوئے چیخ اٹھا، شیر سب بھاگ جا، یہ آگ تباہی لائے گی، سب بھاگ جا۔ اور یہ سن کر سارے جانور، ہرن، ہاتھی اور پرندے جنگل کے گہرے کونے میں چھپنے کے لیے بھاگ گئے۔ انسان نما مخلوقات کے اندر ایک غیر معمولی شدت موجود تھی۔ بھوک اور ہڈیوں میں اترنے والی سخت سرد ہواؤں نے انہیں نئے سوچنے کے طریقے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آتش فشان صرف تباہی کا پیغام نہیں رکھتی بلکہ ایک نئی زندگی کی بے مثال ذریعہ بن سکتا ہے۔ دور کہیں آرٹیفیشل گرماہٹ کے طالب انسان نما ہیومنائڈ آتش فشان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا سوچنا تھا کہ یہ آگ ان کے لیے سردی سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ایک مثالی جانبازی کا نشان بھی۔ اسی جذبے کے تحت وہ انسان نما ہیومنائڈ اس آگ میں بے جھجک کود گئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نہ صرف اس سے بچ نکلیں گے بلکہ توانائی بھی حاصل کریں گے۔ مگر وہ آگ کی شدت میں جل کر راکھ بن گئے۔ کچھ نے آگ کے ٹکڑوں، للتی ہوئی لکڑی اور کوئلے کو کھانے کی کوشش کی، اپنے بھوک مٹانے اور توانائی حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ کچھ اوروں نے آگ کے لپیٹوں میں نہا کر مضبوط بننے کا جنون دکھایا، مگر یہ تمام کوششیں ناکام رہی اور وہ بھی اس شدت کے سامنے زندہ نہ بچ سکے۔ لیکن ایک چھوٹی سی انسانائی ٹیم تھی جو دیکھ کر، سوچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے رہی تھی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ آگ صرف تباہی کا سبب نہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز بن سکتا ہے۔ اور دھیرے دھیرے ان انسان نما مخلوقات نے آگ کو تعمیری کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس آگ کا استعمال اپنے ٹھنڈے جسم کو گرم رکھنے کے لیے کیا، رات کے اندھیروں کو روشن کیا، اور پہلی دفعہ گوشت کو پکا کر ایک نئے طریقے سے توانائی حاصل کی۔ اس سے ان کی دماغ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ اس ایڈونچر پلانٹ کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور کنٹرول کرنے کے قابل بن گئے۔ یہ آگ صرف ان کے جان کا سہارا نہیں بنی بلکہ جنگل کے درندے اور خود شیر خان کو ڈرانے کا ذریعہ بھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو انسانی تہذیب کے عروج کا آغاز تھا۔
देवी सागाशी ने इंसान नुमा मखलूकात की कारकर्दगी देखी और उन्हें इकट्ठे करके कहा, सागाशी, तुमने इस इम्तिहान को कामयाबी से पार किया है। मैं तुम्हें 3 कुदरती नियामतें बख्शती हूँ, एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा लिम्बिक ब्रेन जो तुम्हें मुश्किल वक्त में हौसला देगा, और तीसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हें समझदारी के फैसले करने की सलाह देगा। मगर याद रखो, इन तीनों का मेल जरूरी है। हौसला अगर अकल के बगैर हो तो ये दीवानगी बन जाता है, और अकल अगर हौसले के बगैर हो तो ये बेकार है। और इसी के साथ देवी ने इंसानों को एक मिशन दिया, सागाशी, आग को तामीर के लिए इस्तेमाल करना, तबाही के लिए नहीं। हर फैसले में हौसले और अकल का मेल जरूरी है। ये सयारा तुम्हारा एडवेंचर लैंड है, तुम इसके मुहाफिज बनोगे, तबाही के सबब नहीं। मगर एक और सच ये है, ये पुरअसरार सयारा और इसकी कहानी सिर्फ एक तशबीह है। असल में ये सयारा आपका जहन है, आपका दिमाग जो पुरअसरार, अजीम और हर वक्त तब्दील होता हुआ एक जहां है। इस जहां में रहने वाले मखलूकात, मुख्तलिफ मखलूकात आपके ख्यालात है, कुछ सुकून देने वाले, कुछ परेशान करने वाले, और कुछ जिनमें जिंदगी के नए दरवाजे खोलने की सलाहियत है। आतिश फिशान जो फूटा था वो आपके अंदर की ग्रीड और एडवेंचरस नीड का एक आलम है, वो जज्बा जो कभी आपको बुलंदी पर ले जाता है और कभी तबाही के रास्ते पर। और सागाशी वो देवी जो फैसला करती थी, वो आपका ज़मीर, कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी कुदरती ताकत जो हर वक्त आपके लिए सही और गलत का फैसला करती है। ज़मीर का फर्ज है कि वो आपके जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन बनाए रखे, ताकि आप अपने अंदर की आग को तामीर के लिए इस्तेमाल कर सके, तबाही के लिए नहीं। ये कहानी असल में हमारे अंदर की जंग है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लड़ाई है। जब हम सिर्फ जज्बात के साथ चलते हैं तो वो हौसले को दीवानगी में बदल देते हैं, और अगर सिर्फ अकल का सहारा लेंगे तो जिंदगी से जज्बा और जुनून खत्म हो जाता है। देवी का पैगाम ये है, जिंदगी एक एडवेंचर है, मगर इस एडवेंचर को एक मिशन बना, ऐसा मिशन जो कुदरत के कानून को समझने और उसके एहतराम करने पर मबनी हो। आमिर की आवाज को सुनो और अपने जज्बात को अकल के साथ शामिल करके नए रास्ते ढूंढते रहो। और ये सफर शुरू होता है हर शख्स के अंदर, हर दिन, हर फैसले में। ये कहानी न सिर्फ एक सैयारे की है, बल्कि हर इंसान के अंदर छुपी एक दास्तान है।